آدھا بر میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ رمضان المبارک کے اندر آپ کو کچھ چیزیں چیئرمینوں سے ملواؤں گا اور ان سے پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ احترام رمضان میں وہ بلدیاتی ادارے تو خیر 24 گھنٹے لازمی سروس ہے، کوئی ان کے ٹائمنگ نہیں ہوتے، اوقات کار ان کے کوئی نہیں ہوتے، 8 سے 4 گورنمنٹ جاری کر دیتی ہے، یہ تو شفٹوں میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں باہر۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن سے ظفر احمد خان، کسی تعارف کے محتاج نہیں، دکھاتا رہتا ہوں، ابھی انہوں نے میڈیکل کیمپ لگایا تھا تازہ ان کا، آپ کو وہ دکھایا تھا میں نے، اور آج مقصد صرف رمضان کے حوالے سے تھا اور ان کو میں لے کے جاؤں گا عید الفطر تک۔ اور اس دوران میں ایک چیز اور ہوئی ہے، میں یہاں بیٹھا یہ باتیں کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا اپنے افسران پر، اپنے ملازمین پہ، وہ بھی ان سے پوچھوں گا۔ بہرحال زبر بھائی، رمضان شروع ہو گیا، تراویح آپ لوگ معمول کے مطابق کام کرتے ہیں، مساجد، امام بارگاہ، یہ وہ صفائی ستھرائی تاکہ باہر، لیکن یہ مرحلہ چلتے چلتے 20 تاریخ کے بعد پھر آپ پر بجلیاں گرتی ہیں، یعنی کہ وہ طاقتیں آ جاتی ہیں، پھر وہ دوسرا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لگنے والی رات، قبرستان اور یہ سب چیزیں کیسے ٹیکل کریں گے؟ کوئی پلاننگ کر لی ہے یا اس کے لیے کوئی ہے مسئلہ، وسائل کا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ اس کو ٹیک اوور کر لیں گے؟ 7 راتیں آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہم نے تو پوری پلاننگ کی ہوئی ہے الحمدللہ، ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور پہلے اس کے بنسبت ہم لوگ تو بہت زیادہ امپروو کر چکے ہیں، بلدیاتی ادارے، عوام بھی ہم سے بہت مطمئن ہے۔ تو جو ہم نے یو سی وائز ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں، وہ یو سی وائز ٹیمیں ہی اپنی اپنی مساجد کو روزانہ کی بنیاد پہ صاف بھی کر رہی ہیں، اس کے اطراف کو۔ اسی طرح ایم این ڈی ڈپارٹمنٹ نے ان مساجد کے اوپر لائٹس وغیرہ بھی لگائی ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو اب ہمارا یہ سمجھ لیں روٹین کا ہو گیا، ہم ان کو، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ کہ تاخراتیں آئیں گی اور ہمیں ایک دم پریشانی آ جائے گی اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ شعبان میں رمضان آ گیا ہے، ایسا نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ رمضان میں ہی آ رہا ہے، تو اسی حساب سے ہم نے تمام پلاننگ بھی کی ہوئی ہے اور تمام ہمارے لوگوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے، ہمارے جو ملازمین ہیں، اور اسی کے مطابق ہم ایگزیکیوٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹینیو رہتے ہوئے عید سے ایک دن پہلے یعنی 4 رات کی رات تک تمام عیدگاہیں آپ فائنلائز کر لیں گے؟ انشاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم نے پورا پروگرام ترتیب دے دیا ہے۔ 27 تاریخ تک جو نا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تاخراتوں کو دیکھیں گے۔ 27 تاریخ کے بعد 3 دن جو ہمارے پاس بچیں گے، اس میں جو ڈے کی جو جتنے بھی ورکرز ہوں گے سینیٹری، وہ اہم ترین شاہراہوں کو اور جو آپ کی عیدگاہیں ہیں۔ اچھا، عیدگاہیں اب ہمارے پاس، یہ ہماری بدقسمتی سمجھیے کہ بہت کم بچی ہیں، یہ ہماری پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ انہیں عیدگاہوں کا آہستہ آہستہ اب جو پیک ہوتا تھا وہ ختم کر کے ان کو کر دیا گیا، اور اب وہ عیدگاہیں ٹرانسفر ہو گئی مساجد میں، تو مساجد کے اطراف تو ڈیلی ویسی ہی ورکنگ ہو رہی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اچانک لوڈ نہیں آئے گا، اس کو ہم کور کر لیں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جب اگر ہم اب خیر اسلام میں اگر کوئی چیز تھی کہ آپ عیدگاہوں میں جا کے نماز پڑھیں تو کوئی لاجک ہوگی، ایسے نہیں ہوگی، لیکن ہم تو خیر پکے مسلمان ہیں، اللہ معاف کرتے ہم کو، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اچھا آپ آ جاؤ یار، آپ لوگ 2 نمبر کام کرتے ہو، کہتے ہو قبضہ میئر، قبضہ میئر، قبضہ میئر، قبضہ میئر کے تو آپ سب سے بڑے دوست ہو یار، آپ لوگ جماعت کے جو 9 چیئرمین ہیں ان کی بات کروں گا، تحریک انصاف چھوڑ دو۔ اب آپ مجھے بتاؤ، طاق راتیں آتی ہیں، ابھی آپ نے شبرات منائی ہے، قبرستانوں میں آپ کام کرتے ہو یار، ان کی لیبر ہے بھائی، کے ایم سی کی، ان کی جھاڑی کٹائی کے لیے وہ کرے، لائٹیں وہ لگائے، جنریٹر وہ لگائے، آپ اپنا پیسہ کیوں ادھر خرچ کرتے ہو؟ قبضہ آپ 7 راتوں میں بھی کرو گے؟ دیکھیں، اس پہ میں نے جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ کوئی 20-25 دن پہلے میئر کراچی کو لیٹر لکھا تھا کہ قبرستان جورسڈکشن آپ کی ہے اور ان کو انٹرٹین کرنا، اس میں تمام ضروریات کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس پہ انہوں نے اپنے ڈائریکٹر جو بھی ٹیکنیکل تھا اس کو بھیج دیا، اس نے نیچے ایم این ڈی کو جو بھی ان کا ڈپارٹمنٹ الیکٹریکل اس کو بھیج دیا، لیکن ایز سچ اس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک لیٹر ہمارے پاس آیا کہ جی جو کے ایم سی کے رجسٹرڈ قبرستان ہیں صرف ہم اس پہ یہ کریں گے، اس پہ اس کو اکوموڈیٹ کریں گے اور باقی لوگوں کو، باقی قبرستانوں کو نہیں کریں گے۔ تو بھائی وہ لسٹ ہمیں دے دیں کہ آپ کے پاس رجسٹرڈ کون سے قبرستان ہیں، جو آپ کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے ان کو ہم ٹاؤن میں رجسٹرڈ کر لیں، تاکہ کسی مسئلے کا حل نکل سکے، کسی مسئلے کو ایک جس کو ہم دائرے میں لانا چاہتے ہیں اس دائرے میں لوگ آ جائیں، کوئی وہاں پہ بد انتظامی نہ ہو، کوئی وہاں پہ زیادہ قبروں کے چارجز نہ لے رہا ہو، اس کو کون دیکھے گا؟
اگر جب آپ اس پہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پہ ہم اس کو حساب سے کنٹرول کر لیں گے. اور میں نے دوسرا بھی لیٹر ان کو لکھ دیا, اگر وہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر سیدھی سی بات ہے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اس میں وہ جائے گی اس کا اس دائرہ اختیار میں, اور تاکہ ہم اپنی عوام کو سہولتیں دے سکیں, اور ہم یہ کام ضرور کریں گے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ کے ایم سی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہم صرف رجسٹرڈ قبرستانوں کو کریں گے, تو 202 قبرستانوں میں تقریباً ان کے پاس 60 یا 48 قبرستان ہیں کے ایم سی کے پاس, جو ان کے اپنے کہتے ہیں. یہ سارے ہاؤس فل ہیں, گراؤنڈ+3 چل رہے ہیں, وہاں سے مال آ رہا ہے. ٹھیک ہے, گراؤنڈ+3 2 لاکھ 3 لاکھ 1 لاکھ روپے لے رہے ہیں, 13,500 روپے سرکاری فیس ہے. انہوں نے جو دکھتی رکھ پہ ہاتھ مارا ہے, جس پہ جواب نہیں مل رہا, کہ انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کر دو غیر رجسٹرڈ کون سے, ہم ان کو ٹاؤن میں رجسٹر کر لیتے ہیں, ہمارے ریونیو میں اضافہ ہوگا, ہم وہاں سہولت دیں گے اور لوگوں کو تدفین کے مراحل سے آسانی سے گزار دیں گے. اور یہ ہے جماعت کے پہلے والے ہم نے دور دیکھا تھا نعمت اللہ خان صاحب کا, حاجی نعمت اللہ خان صاحب کا. وہاں تو بھائی ڈیتھ, کچھ ٹاؤنز یوسی تھے ڈیتھ کی فیس ہی نہیں لیتے تھے, اور منیمم تھی. ہاں, یہاں پہ اعظم علی صاحب تھے, دیگر تھے ہمارے جماعت اسلامی کے چیئرمین, 500 700 800 1200 روپے سے زیادہ دینے نہیں دیتے تھے. سہولت تو تھی. ابھی ان کے ہاتھ میں جائے گا مال تو یہ لے جائیں گے, تو وہ مال تو دیں گے نہیں بھائی, آپ بھول جاؤ گے وہ آپ کو لسٹ دیں گے ایسی کوئی, نہ وہ آپ کو پیسے کمانے دیں گے. اچھا, آپ لوگ پیسے کماؤ گے نہیں, وہیں لگاؤ گے نا اسی قبرستان میں. یار ہم نے قبرستانوں سے کیا پیسے کمانے ہیں, ہم نے تو ابھی 1 روپیہ نہیں کما رہے, تب بھی ہم, آپ نے دیکھا کہ 4 قبرستان ہم نے بقول یہاں کے مکینوں کے قبرستان میں جو زائرین آتے ہیں ان سے آپ لوگوں نے بھی انٹرویو کیے, باقی میڈیا نے کیے, جو قرب و جواہر کے لوگ ہیں, وہاں یوسی کے لوگ ہیں, انہوں نے کہا ہم نے اپنی لائف میں اتنی لائٹ نہیں دیکھی جتنی لائٹ آپ لوگوں نے اس دفعہ لگائی تھی. یہ اس مالک کا کرم ہے کہ لوگ اب اس کام کی تعریف بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے. تو ہم تو کام کرتے رہیں گے. اور جو جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ لسٹ نہیں دیں گے, تو اس میں قانونی راستہ اختیار کریں گے, قانون کے دروازے بند نہیں ہیں. اور جس باقی چیزوں پہ جب ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے تو اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر کے اس پہ کسی نہ کسی اس پہ فیصلہ کر لیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ قانونی راستہ تو موجود ہوتا ہے نا. اور شاید اب منسٹر آ گئے, پہلے منسٹر نہیں تھے, نگراں دور تھا, ہیکی پیکی تھی, ختم ہو گئے, منسٹر آ گئے. ہو سکتا ہے کوئی اچھے کوئی رخ آئے, لیکن سعید غنی کو بنانا ایک میسیج ہے, ایک میسیج ہے. میں ابھی اس طرف نہیں جاتا, کھچڑی نہیں پکاتا, لیکن بہرحال میں نے کہا تھا کہ آج میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو تھوڑی یہ باتیں کر رہے تھے, مجھے بڑا افسوس ہوا اپنے افسران اور ملازمین پر. اب میں اس طرف آتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے 3 خوشخبریاں دی تھیں مجھے میڈیکل کیمپ میں, میں شروع میں دے دی تھی انہوں نے, بعد میں ان کے منہ سے دوبارہ گلوایا تھا. اس میں ایک تھی ایڈ ہاک, جو اسی کمرے میں جہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, صاحب تو ان کو عزت دینے کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اور اللہ بھی نہیں دے گا, انہوں نے سب مال کھا کے بھاگ گئے تھے. اسی کمرے میں بیٹھتے تھے وہ, سب کھا کے بھاگ گئے تھے. ان ملازمین کا حق دینے کے لیے انہوں نے کہا تھا میں دوں گا. اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب یہاں آئے تھے برلون میں, 1.5-2 کروڑ روپے انہوں نے ریٹائر ملازمین کو دیے تھے. اس میں ان سے کہا تھا, تو انہوں نے کہا تھا ہم دیں گے. یہ گزشتہ 3-4 مہینے سے سر کھپا رہے ہیں, اتنا سر دیوار سے مار رہے ہیں, ان کو کوئی فائلیں نہیں دے رہا. اب ذرا ان کے منہ سے بلواتا ہوں نا کیا چکر. یار آپ دینا چاہ رہا ہو, میں لینا نہیں چاہ رہا, یہ کون سا فارمولہ ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. پیسے لینے کو میں تیار نہیں ہوں آپ کے افسران و ملازمین. بس دیکھیں, یہ تو آپ کو صورتحال ڈی ایم سیز کی جو پرانی ڈی ایم سیز تھی اس کی سب آپ کو پتہ ہے, جو ہیلی کاپٹر کا آپ ذکر کرتے ہیں ان کا بھی پتہ ہے, ساری چیزیں آپ کی نالج میں ہی ہیں. اچھا, ہم تو بالکل ایک کہتے ہیں کہ صاف دل کے ساتھ لوگوں کے بقایا جات دینا چاہتے ہیں. میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں اور آپ اس بات کو گواہ بھی ہیں کہ ہم کو ان پہ احسان نہیں کر رہے, یہ ان کا حق ہے. اچھا, ہم حق دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم لازمی سی بات ہے ٹرانسپیرنسی بھی چاہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو ملے, اس میں بھی کوئی ناجائز بات نہ ہو. تو اس کی وجہ سے لوگ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں. شاید یہ ممکن ہو کچھ لوگوں کی نااہلی ہے, کچھ افسران کی نااہلی ہے, کچھ اپنی چیزیں جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کا حال ہے کہ اپنی چیزیں کمپلیٹ نہیں کرنا, اس کی بھی نااہلی ہے. اب یہی میں نے فیصلہ کیا کہ جتنے لوگوں کے میرے پاس ڈاکومنٹس آ گئے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ انہی لوگوں کو اس رمضان کی 15 سے 20 رمضان تک میں ان کو دے دوں, اور جو لوگوں نے جمع نہیں کرائے ہیں پھر ان کو پھر بعد میں دیکھیں گے. اور میں اس کی کوئی ڈیڈ لائن, یہ کوئی چوتھی ڈیڈ لائن میں نے دی ہے. میں اس سے پہلے دی ہوئی آپ نے جی مختلف ڈیڈ لائنز دیں, لوگ نہیں کرتے. میں تو یقین کریں صرف ہم ٹالرنس میں اسی لیے رکھتا ہوں کہ جو بیچارے چھوٹے گریڈ کے ملازمین ہیں ان کا کیا قصور ہے. اگر کسی افسر نے اس میں دلچسپی نہیں لی یا کسی بڑے گریڈ کے بندے نے اس میں دلچسپی نہیں لی
تو اس 1 گریڈ 2 گریڈ اور 5 گریڈ والے کا بیچارے کا کیا قصور ہے. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فیسلٹیز سے فائدہ حاصل کر لیں. اور پھر بار بار میں کہتا ہوں اسی بات کو کہ ہم کوئی ان پہ احسان نہیں کر رہے, یہ ان کا حق ہے, ان کا حق انہیں واپس دلا رہے ہیں, ان کا حق انہیں واپس دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ اس میں بہتری ہو جائے گی. ابھی وعدہ کیا, آپ کے سامنے اتفاق تھا کہ آپ آئے ہوئے تھے, کچھ افسران نے کہا کہ ہم 1 آدھ دن میں جمع کرا دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ جلد سے جلد ہو جائے گا, تو انشاءاللہ ان کو ڈاک ہم ریلیز کر دیں گے. میں سن لیا, میں بھی اسی لیے پریشان تھا. اس آدمی کو چاہیے تھا پیدا گیری کرتا, ایڈ ہاک کے جو پیسے تھے اور ریٹائر ملازمین کے 3-4 کروڑ روپے دے چکے ہیں, کانٹریکٹر کو دیتا 40% میں طے ہو جاتا, زیادہ سے زیادہ 30% میں بھی طے ہو جاتا. پیٹ میں جاتا ایسی کہ تیسی میں جاگ رہا ہے پاکستان. لیکن چونکہ تعلق جماعت اسلامی سے, الخدمت سے, اور خدمت کام ہے, اور یقینی طور پر ہم بھی انگلی اٹھاتے ہیں, آپ بھی اٹھاتے ہو, لیکن کام دیکھ لو, یہ دینا چاہ رہے ہیں. جو کھا کے بھاگ گئے اور یہ مکر جاتے میں نہیں دے رہا, یار رمضان ہے, گاڑا سا نکلے گا, بول دیتا ہوں کسی کا پیو بھی نہیں لے کے دے سکتا تھا. یہ نئی نیت کرتے تو لے کے دکھا دیتا, کوئی یونین کوئی چورن بیچتی تھی. لیکن انہوں نے کہا میں دینے کو تیار ہوں, لینے والا کوئی نہیں ہے. وہ بھائی چھنا لگا چکے ہیں, ظفر صاحب چھنا لگا چکے ہیں, جو فارغ تھے ہو گئے. کیوں ڈر رہے ہو یار؟ اگر ہے کی پھیکی تھوڑی تو آؤ بتا دو, سچ بولو, رمضان میں آ کے فائل دے دو. میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 50% کے لوگ آ گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں دے دو, سزا کے طور پہ ان کو اگلے سال کی ڈیٹ دے دو کہ رمضان سے پہلے جمع کرا دینا, 20 رمضان کو ہم آپ کو دیں گے. میں ان سے یہ سفارش کر رہا ہوں. میں اپنے افسران اور ملازمین کی جنگ لڑتا ہوں. ملازمین کی 1-2 گریڈ کی یہ پتہ نہیں کیوں طرز کھا رہے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو ایک جوڑا پہنا دے گا, اپنی بیٹی کے جسم پہ ایک جوڑا دے دے گا, جسم چھپانے کے لیے پیسے کچھ مل جائیں گے. تم لوگ لینے کو تیار نہیں ہو یار, شرم کی بات ہے. خیر صاحب, ظفر بھائی, اللہ میں آپ کی نیت دیکھ رہا ہے. صلہ وہ دے گا, نہ عزیز عارف دے گا, نہ کوئی آپ کا ملازم دے گا, نہ کوئی افسر دے گا, نہ اس کی بیوی بچے. دعائیں کرتے ہیں اللہ آسمان پہ جائے گی. مجھے یہ بتائیں, آپ نے خوشخبری اور دی تھی مجھے 3 میں سے, تو ایک تو جون کی ہے, وہ میں چھوڑ دیتا ہوں بھی, کہ وہ ریٹائر ملازمین کے لیے آپ کچھ کریں گے تاکہ عید پر ان کے یہاں بھی کچھ اہتمام ہو جائے, ایک جوڑا بن جائے. اور یہ سب جی بالکل, اس میرے پاس ڈیٹیل آ گئی ہے, تمام چیزیں موجود ہیں. کوئی 2-4 بندوں کے جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں ان کی کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے. سب سے بڑا میرے ساتھ مسئلہ آپ کو بتا دوں کیوں وجہ ہے, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں, آج کھل کے بتا دیتا ہوں, اور مزید ہمیشہ میں کھل کے بتاتا ہوں, پھر بتا دیتا ہوں. پچھلے 5 سال کے سیلری کے واؤچر ابھی تک نہیں دیے گئے. جتنے ریٹائر لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے مسئلہ ہو رہا ہے, آڈٹ میں اتنا بے انتہا مسئلہ ہو رہا ہے. آڈیٹر سے بات کرنی پڑتی ہے, ان کے پرانے واؤچرز 5 سال کے نہیں دیے جاتے. اب مجھے بتائیے, ایل پی آر یا ان کے گروپ انشورنس بغیر سیلری واؤچر کے کیسے کلیئر ہوں گے؟ لیکن یہ اللہ بھلا کرے یہاں کے ہیلی کاپٹروں کے موجودوں کا, اور وہ ان سائنسدانوں کا, کہ وہ انہوں نے اس پوری کرنگی سے واؤچر ہی غائب کر دیے. اور میں اس کے لیے یہ سمجھ لیں ٹی ایم سی لانڈی بھی گیا, ٹی ایم سی کرنگی بھی گیا, ٹی ایم سی شاہ فیصل بھی گیا, تو کہیں سے بھی مجھے 5 سال کے واؤچر مل جائیں. تاکہ اچھا, یہ ابھی مسئلہ اس کا نہیں آئے گا گروپ انشورنس کا, اس سے زیادہ مسئلہ آئے گا کے ایم سی کی. آپ کو پینشن کے لیے, اس غریب آدمی کے لیے میں تو کوشش کر رہا ہوں, لیکن میرے ساتھ اس جگہ پہ تعاون مجھے تو نہیں لگتا. اللہ کوئی بہتری, کوئی اسباب نکال دے تو شاید ہو جائے. اللہ معاف کرے, نیا پنڈورا باکس کھول دیا. جو میں کہتا تھا, دیکھو آج اللہ رمضان میں اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ عزت دیتا ہے. دیکھو آج ان کے منہ سے نکل گیا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے, 5 سال کے واؤچر دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اس لیے تم لوگوں نے 1000 بھرتیاں ماری ہوئی ہیں. وہ صابر جو اس کمرے میں جو سارا ایڈ ہاک کے پیسے اور یہ لے کے بھاگا ہے, اس نے 318 بھرتیاں, سجن یونین کہتی ہے 774, پریس ریلیز میرے پاس سیف ہے, 318, 1000 اس کے بعد ماری گئی. تو یہ واؤچر کیوں دیں گے؟ جعلی. سر آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ اسکروٹنی کرو گے, جعلی ریٹائر ملازمین یہاں موجود ہیں, جعلی موجود ہے, جن کو میں جانتا ہوں باہر, واللہ عالم بالصواب. تو ظفر احمد خان سے جو آج بات کی ہے, ان سے آپ کو کھلا سنا دیا. اب ظاہر ہے سیٹ پہ بیٹھے ہیں, چیئرمین ہیں, اور ریکارڈ تو بات کرتے ہیں, لیکن مائک پہ تو ظاہر ہے وہ کھل کے اتنا بولیں گے نہیں. جس دن انہوں نے بول دیا, اگر یہ بول دیں گے کہ جملہ کہ میں ایف آئی اے جا رہا ہوں, نیب میں جا رہا ہوں, انٹی کرپشن جا رہا ہوں, میرے 5 سال کے واؤچر دو, میرے ملازمین کو میں حق دینا چاہ رہا ہوں, ابھی نیچے سے زمین نکل جائے گی تم لوگوں کے.
اور پھر اللہ کو یاد کرتے رہو گے، اللہ 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 اللہ، پھر ان کے پاس سفارشوں کے فون کراؤ گے جیسے تم لوگ کا ہیڈ ایک ہے. لیکن بہرحال اب یہ دیکھتے کیا کرتے ہیں. وہ ریٹائر ملازمین کو دینے کی نیت ہے، انہوں نے کہہ دیا میں دینے کی نیت رکھتا ہوں. ایڈاک ملازمین کے پیسے روکتے، سب روکتے، میڈیکل جو جون میں دینا ہے وہ بھی نہیں دیتے، اور یہ جا کے ٹھیکیدار کو دیتے، 40% لیتے، عیش کرتے، گھر میں 4 سال بعد باہر نکالتے پیسے جو لوگ آج نکال لیں. 2020 تک کمایا اور آج پیسے نکال لیں، لاکھوں روپے کرایہ وصول کر رہے ہیں. صبر صاحب، نیت آپ کو جواب دینا اللہ تعالیٰ کو، نہ مجھے دینا ہے نہ کسی کو دینا ہے. اور جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نہ وہ نیب سے ڈرتا ہے، نہ اینٹی کرپشن سے، نہ کسی سے، جیسے میں کسی سے نہیں ڈرتا. مجھے جواب دینا اللہ کو. میری فائلیں بنتی ہیں، آپ کی بھی فائلیں بن رہی ہیں، سب پتہ ہے ہم کتنے بڑے چور ہیں، ٹینے ڈکیتے ہیں، یہ حاجی ثناء اللہ ہیں. اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے. آپ صرف اللہ کی کاس پہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ ایک تھوڑا سا ڈنڈا تو اٹھاؤ یار. یہ جو 50% ہیں یہ 100 ہو جائیں گے. ڈنڈا تو اٹھاؤ تھوڑا. نہیں ڈنڈا اٹھا لیا ہے، ڈنڈا تو اٹھایا نہیں تو پھر مجھے بتائیے ہم نے 200 لوگ کیسے روکے تھے؟ ڈنڈا اٹھایا تھا تو روکے تھے نا ان ہیلی کاپٹر کو. اور جہاں تک میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں ہم نے اسکروٹنی کر لی ہے. اصل میں تو دوسرے جو پرانی کورنگی، جو ہماری ڈسٹرکٹ کورنگی تھی نا DMC، اس کے لوگ، اس کے افسران کوآپریٹ نہیں کر رہے. وہی تو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گئے ہیں اور وہی تمام چیزوں میں ہرڈلز پیدا کر رہے ہیں. وہی جو ہمارے ملازمین ہیں معذرت خواہ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ کی ذات سے امید ہے جہاں یہ تمام مراحل ہم نے حل کیے ہیں نا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم بہت خوش سربولی بھی کے ساتھ ہم حل بھی کر لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی بات سے خوفزدہ ہیں اور کسی چیز سے ہم وہ ہیں FIA اور یہ سارے مسئلے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بے فکر ہو جائیں. جہاں اتنے مسئلے آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کتنی بڑی بات نہیں ہے. جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ قانونی راستے تو ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں مسئلے حل بھی ہوں گی اور لوگوں کو جو جائز ان کے حقوق ہیں وہ ضرور ملیں گے. سب مانگ لیا میں نے ان سے، اور کہہ سکتا ہوں کہ بھائی مانگنے نہیں آیا تھا لیکن مانگ رہا ہوں، مجبوری ہے. لیکن اب ان سے ایک اور چیز پوچھتا ہوں. ریٹائر ملازمین کے لیے آپ نے کہا میں دوں گا، ملازمین کے ڈھاک آپ نے کہا میں دوں گا. مجھے نہیں پتا تھا، آپ نے کہا جون میں انشورنس میڈیکل کا میں دوں گا اپنے افسران و ملازمین. اب آپ مجھے بتا دیں، تھوڑا تاخیر ہو گئی ہے، اہلیہ نے ماڈل کالونی ٹاؤن کو رمضان میں یا عید کے بعد پارکوں کا، گراؤنڈ کا اس کا کون سا تحفہ دینے جا رہے ہیں؟ جی 5 جو میرے پاس پارک ہیں بھی بالکل تیار ہیں. اب میں اس کو یہ سوچ رہا ہوں، مار رہا ہوں حافظ صاحب نے جو ہے 8 کرنے تھے 5 کر دیے تھے، 3 تو وہ پڑے ہوئے یار. ہاں وہ بھائی وہ الگ ہیں، یہ 5 الگ ہیں. یہ آپ نے کیسے کہا؟ دیکھیں آپ کے پاس اس دن ٹائم نہیں تھا اس لیے 5 کیے تھے. بچوں نے سیلفیاں مار کے ان کو، ورنہ 8 پورے اس دن تیار تھے. اس کے علاوہ یہ 5 ہیں اور بالکل الحمدللہ تیار ہیں. اگلے ہفتے میں کسی وقت بھی، اب حافظ صاحب سے ٹائم اصل میں مل نہیں رہا رمضانوں کی وجہ سے، تو میں چاہ رہا تھا انہیں ہی بلا کے یہ کرواؤں. اس کے علاوہ کچھ روڈس ہیں، بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے پائپ لائن میں رکھے ہوئے، اور سب کا آغاز ہو جائے گا بس. اچھا 2 نمبر کام تو آپ کر رہے ہو گے، چاہے جتنے بڑے جماعت کے بنو یا خدمت کے بنو. رنگ کور بھی بنا رہے ہو گے آپ؟ رنگ کور، مین ہول کور اور رنگ سلیب. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب میں اس جگہ پہ آیا تھا نا تو بڑی بات ہوتی تھی کہ جی فلانے ادارے آتے ہیں اور فلانے ادارے آتے ہیں اور فلانے ادارے آتے ہیں. الحمدللہ آج یہ کم و بیش مجھے کوئی 8-9 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی ادارے نہیں آتے یار. جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں اطلاعات سب کے پاس ساری ہوتی ہیں، ایسا نہیں کوئی چیز پوشیدہ ہوتی ہے، تو نیچے عوام الناس میں سب اطلاع ہے، اداروں کو بھی سب پتہ ہے. جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ایمانداری سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی نہیں آتا الحمدللہ. میرا سوال یہ نہیں تھا بھائی، میرا سوال یہ تھا 2 نمبر کام جو آپ کا نہیں ہے وہ کیوں کر رہا ہو؟ رنگ سلیب بنا رہا ہو، واٹر کارپوریشن کی مدد کر رہا ہو. ارے بھائی وہ تو عوام کی، دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا عوام کی سہولت دینے کے لیے. دیکھیں آپ رنگ سلیب کیا، میں تو بہت ساری جگہوں پہ ڈیسلٹنگ بھی کرائی ہے، کروانی پڑے گی. دیکھیں جب ایک ادارہ اگر پرفارم نہیں کر رہا تو عوام کو ان کے رحم و کرم پہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہم عوام سے وعدہ کر کے آئے ہیں نا ان کو سہولتیں دینے کا. جب وعدہ کر کے آئے ہیں تو وہ چاہے ہمارے ادارے کا کام ہے، کسی اور ادارے کا کام ہے، ہم نے پہلے کوشش کرنی ہے ان اداروں سے کروانے کی. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پیچھے رہیں گے نہیں. نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں بھی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ نعمت اللہ صاحب نے آگے بڑھ کے کام کیے. ان کے اس میں کنٹونمنٹ نہیں تھے،
مختلف ایریاز نہیں تھے, بہت ساری چیزیں فیڈرل کی نہیں تھی, لیکن انہوں نے آگے بڑھ کے وہ چیزیں کی عوام کو سہولت دینے کے لیے. انشاءاللہ عوام کو سہولت دینے کے لیے ہر ادارے کا کام کوشش کریں گے پہلے ان سے کروائیں, وہ نہیں کریں گے تو ہم خود کریں گے انشاءاللہ. روئیں گے نہیں, اختیارات سے بڑھ کے کام کریں گے. یہ کہنا تھا حافظ نعیم الرحمن امیر جماعت اسلامی کراچی کا. ماڈل کالونی ٹاؤن میں ریٹائر ملازمین کو چیک کی, ان کا پیسہ ان کو لوٹانے کی تقریب کے دوران, اور اس کے علاوہ جہاں وہ تقریب ہوتی ہے یہ جملہ بولتے ہیں. اور یہ ظفر احمد خان اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں, اختیارات سے بڑھ کے کام کریں گے. کوارٹر کارپوریشن نہیں کرتا, نہ کرے. دوسرا جو ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بوجھ نہیں کرتا, نہ کرے. ہم کریں گے, پیرالل نظام چلا ہی رہے نا. تو یہ ہے جماعت اسلامی کے چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر احمد خان, کھلی باتیں کی, اور انہوں نے جو کچھ بتایا ذرا خاموشی سے فیس بک وغیرہ پہ ہوگا, دوبارہ کھول کے سننا انہوں نے کہا کیا ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آدھا برس